اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کافی دیر یہ غور کرتا تھا کہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان پہ جب حق واضح ہو جاتا ہے یا وہ حق کو پہچان لیتا ہے تو کیا بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتا یا علل اعلان وہ نہیں کہہ پاتا۔ تو سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس کے اندر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بات یہیں پہ مینشن ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ علماء سے بھی سنا، تو میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اصل میں یہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو، یہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ دیکھو کچھ بھی نہیں کرتے، نہ کھاتے نہ پیتے ہیں۔ تو اس چیز کا سارا وہ مدعا پچھلی آیات میں یہ بیان کی ہے، اور اس کی کنکلوژن اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے جو کہ سورہ عنکبوت 29 نمبر سورت ہے، اس کی آیت ہے 25۔ اس کے اندر یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہی ہم سنتے ہیں کہ وہ کیا حکمت ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان اس ہٹ درمی پہ اتر آتا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں مانتا اور اس چیز کا انکار کر دیتا ہے۔ کیا اس کے ذہن میں وہم ہوتے ہیں، کیا وہ شکوک و شبہات یا ڈر پالے بیٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز سے نہیں گزر پاتا۔ تو اس آیت نمبر 25 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور ابراہیم نے فرمایا۔ اب یہ اپنی قوم کی طرف وہ قوم کو فرما رہے ہیں، تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت اور معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر بڑے واضح طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حکمت بتا دی کہ یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مان رہے اور اللہ کے سوا جن کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں، اس زندگی میں رہتے ہوئے جو آپسی کی دوستی ہے، کسی کے دوست ہیں، کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے ماں باپ ہیں، کسی کا کوئی چودھری صاحب ہیں، یا پاکستان کے کیس میں ہم امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں، جو بھی مطلب جس کو بھی فالو کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا کوئی لیڈر ہو سکتا ہے، آپ کی دوستیاں ہو سکتی ہیں، آپ کی ذات برادری ہو سکتی ہے، یہ سب کے سب آپ کی گروپ بندی یا محلے داری کے لوگ کیا کہیں گے، ہماری ذات کے برادری کے لوگ کیا کہیں گے، یہ سب کے سب آپسی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت بنا لیتے ہیں، یعنی معبود بنا لیتے ہیں۔ تو معبود مطلب کہ اللہ کی بات کو پیچھے کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور اپنی خواہشات اور اپنی یہ ساری برادری اور دوستیوں کو آگے لے آنا اور ان کی گویا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان پہ جب حق عیاں بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان اس چیز کو نہیں کر پاتا۔ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو پاش کر دیا اور ایک بڑے بت کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا، اور جب وہ واپس آئے تو ان سے پہلی بات ہی کہی کہ اسی نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بتاتا ہے تو قرآن اس کا گواہ ہے، ہمیں بتاتا ہے قرآن کہ ان سب لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور خسر خسر کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم خود ہی ظالم ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اپنی انہی دوستیوں کی وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے در پہ ہوئے اور انہیں آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ سارا کا سارا واقعہ وہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس کے اندر جو اس کی ایک فلسفی ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر انسان کیوں جاتا ہے، وہ اس آیت کے اندر کھول کے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر ہوگا کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ یعنی دنیا میں یہ جو دوستیاں ہیں، برادری ہے، ذات ہے، کوئی کسی کا لیڈر ہے، کسی کو امریکہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی بھی دنیاوی طاقت ہو سکتی ہے اس کے پیچھے لگا ہو، تو وہ معاملات کر رہے ہیں تو کیا ہوں گے، ایک دوسرے کا انکار کریں گے، وہ ایک اس کو جھوٹا کہے گا، وہ اس کو جھوٹا کہے گا واپس، اور ایک دوسرے پر لعنت الملامت کریں گے، اور ہوگا کیا الٹیمیٹلی ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس دن ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آیت کے اندر ہمیں کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو دیکھیں کتنی واضح حکمت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم کسی
کی ذات کے اندر تاثر رکھتے ہیں، کسی کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی کوئی ایسے عمل ہیں جو کہ اللہ اور رسول کے خلاف جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی نفی کرنی چاہیے، ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، آگے بڑھ کے اس کو کہنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتی ہے، ہمارے محلے میں، آفس میں ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسی منطق پیش کی جائے کہ آپ کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود آپ وہ کرتے رہیں، اور پھر عام طور پہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے جی کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہمارے فلاں فلاں جو ہے وہ ہمارا عذر ہے اور ہم یہ معاملات نہیں کر پا رہے، اور وہ زندگی ویسے ہی چلتی جاتی ہے اور اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اس میں جیتے بھی ہیں۔ تو ہمیں کرنا یہی ہے کہ ایسی چیزوں کا ہم نے ساتھ نہیں دینا اور آگے بڑھ کے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اور ان کو بتانا بھی ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہوا تھا، تو ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اور یہ کب ہوتا ہے، یہ اس کے اندر بڑی واضح طور پہ ہے کہ جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ بڑے سارے موقعوں پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہے تو غلط، پر کیا کریں جی، وہ پر کیا کریں یا لیکن کہہ کے ہم اس کو رون دیتے ہیں سارے فلسفے کو اور آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہی وہ بتائی گئی ہے کہ کون سی ایسی فورس ہوتی ہے جو آپ کے آگے لے جاتی ہے، وہ ہے انسانوں کی آپس کی دوستی، اس کا میل جول، اس کا میل ملاپ۔ یعنی کہ ان لوگوں کو بھی یہی تھا کہ ہم ذات برادری قبیلوں میں جیتے ہیں، اگر ہم کوئی علم بلند کر دیں گے تو ہمیں برادری سے نکال دیں گے، ہمیں قبیلے سے نکال دیں گے، ہم جنگلوں میں جا کے کیسے رہیں گے، یا اکیلا انسان تو نہیں جی سکتا، اس کا سوشل بائک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثالیں بڑی بڑی ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایسی چیزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کے توسل سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رویے کو نہ اپنائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے ہم اس پہ عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ تو ریکیپ یہی ہے کہ اس آیت کے اندر ہمیں یہی فلسفہ پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی آپسی دوستی کی وجہ سے بتوں کو محبوب جانا، کیونکہ ان کا کامن پوائنٹ وہی تھا، کیونکہ اگر 10 لوگ ایک چیز سے محبت کرتے ہیں تو ایک اگر اس کے خلاف بغاوت کر دے تو سب اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے دنیاوی معاملات میں بھی۔ تو ان لوگوں نے جو بھی کام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہی کہا کہ یہ محض نام اور ظاہری دوستی تمہیں نظر آ رہی ہے جو کہ صرف دنیا کا ایک مفاد ہے، اور پھر ہوگا کیا کہ قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اپنے ان معبودوں کا بھی انکار کرو گے جن کے وجہ سے تم یہ سارے کر رہے ہو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا رویہ ہمیں اپنانے سے بچائے، اور جو ہمیں احساس ہو جاتا ہے جب ہم حق کو پہچان لیتے ہیں تو حق کو زندگی میں اپنانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف ہمیں بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔